الحمد للہ کلما حمدہ حامد واشہد ان لا الہ الا اللہ کلما شہد لہ شاہد واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا کہ دین کی سمجھ۔ ہم اس بات پر زور دیں گے کہ ایک دیندار مسلمان بننے کے لیے دین پر عمل، دینی جذبے کے ساتھ ساتھ دینی شعور، دینی سمجھ، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دین کی سمجھ حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس میں کہا گیا، اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ سارے ایمان والوں کو دین کی سمجھ حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان، سارے اہل ایمان وہ اپنی اپنی جگہ سے کوچ کر کے ایسی جگہ پہنچیں جہاں وہ دین کا علم حاصل کر سکیں، دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ کوچ کریں، لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ ہر علاقے میں سے، ہر گروہ میں سے ایک جماعت، ایک ٹولی وہ سفر کرے اور وہ جا کے لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ کے باقی لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرے، تاکہ وہ اپنے انجام کے سلسلے میں خبردار ہو جائیں، فکر مند ہو جائیں۔ تو کہا گیا کہ مومنوں کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن وہ سب کے سب ایک ساتھ سفر کریں، کوچ کریں، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر فرقے میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت وہ کوچ کرے، سفر کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور اس کے بعد جب وہ واپس اپنی قوم میں آئے تو وہ ان کو خبردار کرے، تاکہ سب لوگ اپنے انجام کے سلسلے میں خبردار ہو جائیں۔ تو اس آیت پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کرنا یہ ایک ایمانی فریضہ ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنا یہ حقیقت میں ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جو ایسی جگہوں سے، ایسے مقامات سے قریب ہوں، مرکز سے قریب ہوں، اسلامی مرکز سے قریب ہوں، وہ تو وہاں جا کر سب کے سب دین کی سمجھ حاصل کریں، اور وہ جو دور ہیں وہ اپنے نمائندوں کو بھیجیں، وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور اس کے بعد جا کر اس سمجھ کو عام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ان العلم بالتعلم، علم حاصل کرنا ضروری ہے، دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ حاصل کرنے سے حاصل ہوگا۔ علم حاصل ہوگا علم حاصل کرنے سے، اس کے لیے کوشش کرنے سے۔ وَإِنَّ الْفِقْهَ بِالتَّفَقُّهِ، اور دین کی سمجھ حاصل ہوگی دین کی سمجھ حاصل کرنے سے، اس کے لیے کوشش کرنے سے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر پسند کرتا ہے، جس کے حق میں خیر کا فیصلہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء،
کہ اللہ کے وہ بندے جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، انہی کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی راستہ بتایا کہ دین کا علم کیسے حاصل کیا جائے، دین کی سمجھ کیسے حاصل کی جائے، تو فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ لوگ وہ ہیں، بہترین مسلمان وہ ہیں جو کہ قرآن کا علم حاصل کرے، پھر اس قرآن کے علم کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اور یہ بڑا انقلابی آئیڈیا ہے، بہت انقلابی آئیڈیا ہے کہ لوگ سیکھتے جائیں اور سکھاتے جائیں، تاکہ سیکھنے اور سکھانے کی اس عمل میں بہت کم وقت میں سب کی کوششوں سے دور تک قرآن کا علم پھیل جائے۔ حضرات، اگر ہم اپنا جائزہ لیں، خاص طور سے بر صغیر میں جہاں کے مسلمانوں کی زبان عربی نہیں ہے، تو وہاں پر دین کی سمجھ کے سلسلے میں بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے، غفلت پائی جاتی ہے، تساہل پایا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو عربی آتی ہے ان کے سامنے تو کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ دین کی سمجھ کیوں نہیں حاصل کرتے، لیکن جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ اسی کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ چونکہ ہمیں عربی نہیں آتی تو اس لیے دین کی سمجھ حاصل کرنا وہ گویا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پوری زندگی ناسمجھی والی گزار دیتے ہیں، دین کی سمجھ کے بغیر گزار دیتے ہیں۔ یہ بہت عام صورتحال ہے۔ آپ دیکھیے، ہر پہلو سے آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، اپنے ملک کی صورتحال دیکھیے، ملت کی، تو معلوم یہ ہوگا کہ جہاں جہاں دین کی سمجھ کے دروازے ہیں وہ سارے دروازے ہم نے بند کر رکھے ہیں۔ دین کی سمجھ کے سارے دروازے ہم نے بند کر رکھے ہیں۔ دین کی سمجھ کا سب سے بڑا سرچشمہ، سب سے بڑا ذریعہ وہ قرآن مجید ہے۔ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید سمجھیں گے، قرآن مجید پر غور کریں گے تو ان کی دینی سمجھ، دینی علم، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہی سب سے بڑا سرچشمہ ہے دین کے علم کا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ قرآن مجید کی بے سمجھے بوجھے تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا۔ قرآن پڑھتے ہیں، بہت شوق سے پڑھتے ہیں، خلوص سے پڑھتے ہیں، لیکن بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ ہمارا جائزہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے درمیان جو حفاظ کرام ہیں، جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے اور وہ قرآن ہر سال سناتے ہیں تراویح میں، ان کی بھی بہت بھاری تعداد ہے جو کہ جس نے کہ ایک بار بھی قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھا۔ یہ ہمارا سروے ہے، ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے، اور عام مسلمانوں کی تو تقریباً بہت تھوڑے فیصد کے علاوہ عام طور سے صورتحال یہ ہے کہ وہ زندگی بھر قرآن ختم کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن پوری زندگی 60 70 80 سال کی زندگی میں وہ ایک مرتبہ بھی قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ تو دین کی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ اسی طرح سے دین کی سمجھ کا ایک انتظام اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے کا کیا ہے۔ جمعے کا خطبہ کس لیے ہے؟ تاکہ لوگوں کے اندر ہر ہفتے ان کی دینی سمجھ میں، دینی علم میں اضافہ کیا جائے۔ لیکن عام طور سے مساجد کا حال یہ ہے کہ وہاں پر خطبہ دینے والا عربی میں خطبہ دیتا ہے اور سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ انہیں عربی نہیں آتی۔ اور خطبے سے پہلے جو بیان ہوتا ہے اس کمی کی تلافی کے لیے اس بیان کو سننے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ لوگ خطبے کا وقت دے کر آتے ہیں اور اس سے پہلے کے بیان کو نہیں سنتے، عام طور سے بہت کم تعداد رہتی ہے۔ اور جہاں پر سمجھانے والے خطبے ہوتے ہیں وہاں پر بھی لوگ وقت پر نہیں پہنچتے کہ خطبے سے پہلے وہ پہنچ جائیں اور پورا خطبہ سنیں تاکہ ان کی دینی سمجھ میں اضافہ ہو۔ اور ایسی بھی بڑی تعداد ہے کہ ادھر خطبہ ہو رہا ہے وہ اپنے موبائل میں مصروف ہے،
وہ اپنے موبائل میں بہت ضروری میسج دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اسی وقت ان کو کئی کروڑ کی ڈیل کرنی ہے، اور اگر ابھی انہوں نے موبائل نہیں کھولا تو ان کی ڈیل مس ہو جائے گی۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ آپس میں باتیں کرتے ہیں خطبے کے دوران، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بے توجہی سے اونگ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں ہم جیسے خطیبوں کا بھی قصور ہوتا ہے۔ تو ایک دین کی سمجھ کا یہ جو دروازہ تھا، جمعے کے خطبے کا اللہ کی طرف سے جو انتظام تھا، اس انتظام کو بھی ہم نے معطل کر رکھا ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں بغیر سمجھے، قرآن پڑھتے ہیں بغیر سمجھے، ہم نے جو مصنون دعائیں یاد کر رکھی ہیں وہ دعائیں ہم دہراتے ہیں بغیر سمجھے، ہم نے جو اذکار مسنونہ یاد کر رکھے ہیں وہ اذکار ہم دہراتے ہیں بغیر سمجھے۔ تو دین کے حوالے سے سمجھ کا، فہم کا، شعور کا دور دور تک کوئی گزر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ حضرات، دین پر عمل، دینی جذبہ اور دینی سمجھ، دینی شعور، اس میں توازن ضروری ہے۔ اگر یہ توازن بگڑ جائے گا تو پھر ہماری دینی ناسمجھی ہمارے دین کے عمل کی صورت بگاڑ دے گی۔ اس پر ہم ابھی آگے گفتگو کریں گے۔ بہرحال یہ ایک عمومی لاپرواہی پائی جاتی ہے، تو اس بات کی ضرورت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح سے دنیا کا کوئی کام بغیر سمجھے نہیں کرتے ہیں، دین کو بھی ہم عمل کریں تو سمجھ کر عمل کریں۔ ہم کوئی دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں بغیر سمجھے، اسکول میں ٹیچر پڑھاتے ہیں سبق کو سمجھے بغیر، ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے ڈرائیونگ کو جانے بغیر، انجینئر بلڈنگ بناتا ہے بغیر انجینئرنگ کو سمجھے ہوئے، ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے بغیر میڈیسن کو سمجھے ہوئے۔ دنیا کا ہر کام ہم سمجھداری کے ساتھ کرتے ہیں، سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ دین کے ہر کام کو ہم بغیر سمجھے کرتے ہیں؟ سمجھ اور دین کے عمل میں اور سمجھ میں ایک ہم نے فاصلہ اور دوری بنا رکھی ہے۔ اس کے سلسلے میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ ایک ایک چیز کو سمجھ سے جوڑیے کہ اس کو سمجھنا ہے۔ کلمہ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اس کے ذریعے سے آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ کلمے کو سمجھنا، کلمے کا مطلب کیا ہے، کلمے کے تقاضے کیا ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنے علم میں اس بات کو شامل کر لو، یہ بات تمہارے علم کا حصہ بن جائے، تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ چیز صرف زبان کا حصہ نہیں بنے، یہ چیز تمہیں یاد ہو جائے اتنا کافی نہیں ہے، اس چیز کو سمجھ لو، اس کو جان لو، یہ تمہارے علم اور تمہارے شعور کا حصہ بن جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ کلمہ پورا ایک راستہ بتاتا ہے، وہ راستہ کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ نماز کی سمجھ آنی چاہیے۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ ہم روزانہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں، اللہ کو مخاطب کریں، نماز ادا کریں، نماز میں ہم اذکار پڑھیں اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ آدمی 70-80 سال تک نماز پڑھے اور بغیر سمجھے پڑھتا رہے، نماز کی ایک بھی چیز نہیں سمجھے، حالانکہ روز وہ اس کو دہرا رہا ہے، روز وہ اس کو دہرا رہا ہے۔ اللہ اکبر آپ روز کہہ رہے ہیں، سورہ فاتحہ آپ روز پڑھ رہے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی سورتیں آپ روز پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تحیات، درود، سبحانک اللہم شروع میں یہ سب آپ پڑھتے ہیں، دعائیں اس میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ سب بغیر سمجھے۔ ان کو سمجھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ مشکل سے تھوڑی سی دیر، 1 گھنٹے کی بات ہے،
ایک دن کے اندر یہ سب آپ کو یاد ہو سکتا ہے. آپ کی نماز سمجھ والی نماز ہو سکتی ہے. تو پھر ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ کیوں آپ نے طے کر رکھا ہے کہ پوری زندگی ہم بغیر سمجھے نماز پڑھیں گے؟ اسی طرح سے بچوں کو ہم دعائیں یاد کرا دیتے ہیں، اذکار یاد کرا دیتے ہیں، ہم یاد کرا دیتے ہیں، ہمارے گھر میں آنے والے مولوی صاحب حافظ جی یاد کرا دیتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم، اس کا مطلب جانے بغیر آپ ذکر کر رہے ہیں، مطلب جانے بغیر آپ دعائیں کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اور آپ کی زبان صرف ہل رہی ہے، آپ کے حافظے میں، میموری میں محفوظ ہے، لیکن آپ کے فہم میں، آپ کی سمجھ میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. زکوٰۃ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمارا عام طور سے رویہ یہ ہے کہ لوگ جو زکوٰۃ نکالنے کا شعور رکھتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ نکالنا چاہیے، اتنا جانتے ہیں، تو وہ یہ بہت عام بیماری ہے کہ وہ بس بغیر حساب کیے ہوئے کچھ لمسم رقم اٹھا کر وہ نکال دیتے ہیں. کتنی ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یہ وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ان کے کس کس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ جس طرح سے نماز متعین رکعتوں کے ساتھ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ متعین نصاب کے ساتھ فرض ہے. اس کے متعین مقدار ہے نکالنے کی، متعین نصاب پر. تو اس کی سمجھ ہونی چاہیے. حج کا سفر قریب ہے، بہت سے لوگ حج پہ جانے والے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. وہ تیاری میں بہت ساری چیزوں کا لحاظ کر رہے ہوں گے. ان کے پیچھے بزنس کون دیکھے گا، ان کے پیچھے گھر کون دیکھے گا، اس کا انتظام، وہاں پر کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیسے، وہ سارے انتظامات، سب کچھ. لیکن حج میں جو آپ دعائیں پڑھیں گے، جو آپ تلبیہ پڑھیں گے، جو آپ پورے ارکان انجام دیں گے، جو پورے حج کے اعمال ہوں گے، ان کی سمجھ. تو حج کیا ہے اس کو سمجھے بغیر حج کرنا اور اس پر لاکھوں روپے خرچ کرنا، لیکن اس کو سمجھ لینے کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، صحت مند علامت نہیں ہے. یہی صورتحال عام طور سے احکام شریعت کی ہے کہ شریعت کے احکام جو ہمیں پیش آتے ہیں، جن پر ہم عمل کرتے ہیں، ان کی سمجھ ہمیں نہیں ہوتی، اور سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہم بہت غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں. شریعت کا ایک حکم ہے نکاح کا، تو نکاح کے نتیجے میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کی سمجھ ہمیں نہیں ہوتی. نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری زندگی میں اس کے کیا اثرات دیکھنا چاہتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا. تو اس کے پھر کئی مرتبہ ناپسندیدہ نتائج سامنے آتے ہیں. اور پھر شریعت کا ایک اور حکم طلاق، اس کے سلسلے میں تو لوگوں نے ناسمجھی کی حد کر دی. شریعت نے جو طریقہ بتایا تھا طلاق کا کہ آدمی جب طلاق دے تو وہ ایک طلاق دے اور بس، اس طریقے کو سب نے فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا، جیسے یہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. اور ایک ہی بار میں 3 طلاق، یہ جو طریقہ نہیں تھا، غلط طریقہ تھا، وہی طریقہ عام ہو گیا، معمول بن گیا. جو بھی جس کے بھی ذہن میں طلاق دینے کی بات آتی ہے وہ 3 طلاق کی بات کرتا ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر شریعت کی کہ جو رسوائی کا ہم نے سامان کیا وہ ہم دیکھتے ہیں، اور جو حکومت کو اس میں ناجائز مداخلت کا موقع دیا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ سب کہاں سے ہوا؟ کیونکہ ہم نے طلاق کے طریقے کو سمجھا نہیں، اور ناسمجھی کی وجہ سے، دین کی سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے غلط طریقہ ہمارے درمیان پھیل گیا اور صحیح طریقہ ہمارے درمیان سے غائب ہو گیا. اور اس غلط طریقے نے اسلام کی، شریعت کی تصویر بگاڑنے کا کام کیا. اور ہمارے معاشرے میں
خرابی اور بربادی پھیلانے کا کام کیا. گھر بکھرے، گھر ٹوٹے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اور بہت بڑی لعنت اور خرابی وہ حلالہ کی در آئی. اگر 3 طلاق عام نہیں ہوتی تو حلالہ بھی کبھی نہیں آتا، لیکن ایک کے بعد ایک غلطیاں ہوتی رہی دینی سمجھ کے نہیں ہونے کی وجہ سے. حضرات، تجارت میں ہم جاتے ہیں، پارٹنرشپ وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بھی شریعت نے رہنمائی دی ہے. شریعت میں اس کے سلسلے میں پورا ضابطہ موجود ہے، لیکن ہم اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے بعد بزنس سنبھالنے کے لیے وہ MBA وغیرہ کر لے تاکہ بزنس اچھی طرح سنبھالے، لیکن وہ اس بزنس کے سلسلے میں دین کی سمجھ بھی پیدا کر لے، یہ کوشش ہماری نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ہم کئی مرتبہ انجانے میں حرام میں چلے جاتے ہیں. دین کی سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے خاص طور سے تجارت کے معاملے میں کون سا قدم حرام زمین پر پڑتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور پڑتا ہے، خوب پڑتا ہے. حضرات، یہ صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے اور پوری زندگی دینداری والی زندگی ہو، تو یہ ضروری ہے کہ پوری زندگی سے متعلق دین کی سمجھ وہ اپنے اندر پیدا کیجئے. نماز پڑھنے کے لیے نماز کی سمجھ، زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ کی سمجھ، اور پوری زندگی کے لیے پورے دین کی سمجھ، یہ ضروری ہے. اور اس کے لیے قرآن و سنت سے اپنا گہرا رشتہ قائم کیجئے. ہمارے علماء کرام نے جو دینی لٹریچر ہمارے لیے تیار کیا ہے اس سے جڑیے، دینی کتابیں پڑھیے. دین کا علم، دین کا فہم، دین کی سمجھ آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور ایک بہت بڑا جو کرائسس ہے، جو بحران ہے، وہ اس وقت ہمارے سامنے آتا ہے جب دینی جذبہ بہت بڑا ہوا ہو اور دینی سمجھ ناپید ہو. دینی سمجھ نہیں ہے اور دینی جذبہ ہے اور بڑھا ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہمیں ملتا ہے کہ 3 لوگ، 3 افراد، 3 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے، اور وہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر کے اندر تھے، تو بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور اپنے دینی جذبے کا اظہار کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ میں روزانہ کے حساب سے روزے رکھوں گا، ایک بھی دن نہیں چھوڑوں گا، ہر روز روزے رکھوں گا. ایک نے کہا کہ میں رات بھر جاگ کر عبادت کروں گا، بالکل نہیں سوؤں گا. اور ایک نے کہا کہ میں اب شادی نہیں کروں گا یا اپنی بیوی کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا، اتنی پرہیزگاری کا اختیار کروں گا، پرہیزگاری میں اتنا آگے بڑھ جاؤں گا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یا شادی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو آ کے بتایا کہ دیکھو، یہ دینی سمجھ یہ نہیں ہے. دینی سمجھ یہ ہے، اور پھر اپنے بارے میں بتایا کہ میری سنت یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی روزے نہیں رکھتا، ہر روز روزے نہیں رکھتا ہوں. میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں پرہیزگار بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. یہ دینی سمجھ ہے. تو جب دینی سمجھ نہیں ہو اور دینی جذبہ بڑھا ہوا ہو تو آدمی پھر اس طرح کی بے اعتدالیوں میں جا پڑتا ہے. اس بے اعتدالی کا ایک اور نمونہ سامنے آتا ہے نہی عن المنکر کے سلسلے میں، کہ بعض لوگوں کے اندر یہ جذبہ تو ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے. برائی سے روکنا بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کی بھی سمجھ ضروری ہے. کب برائی سے روکنا ہے، کس طرح سے روکنا ہے، کس برائی سے روکنا ہے، برائی سے روکنے کے کیا کیا مرحلے ہیں. ورنہ پھر برائی سے روکنا اگر ناسمجھی کے ساتھ ہوتا ہے
تو اور بڑی برائی کو جنم دیتا ہے۔ چلے تھے برائی سے روکنے اور اس سے بڑی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے۔ تو اہل علم نے کہا ہے کہ نہی عن المنکر سے پہلے اس کی اچھی طرح سے سمجھ پیدا کر لو۔ اسی طرح سے ایک اور اظہار ہوتا ہے تکفیر کا فتنہ۔ یہ بھی اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہو اور جذبہ بہت بڑا ہوا ہو۔ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مجھ سے دین کے کسی معاملے میں مختلف نظر آئے، چاہے فکر کی سطح پر چاہے عمل کی سطح پر، تو مجھے لگے کہ وہ گمراہ ہے، میں حق پر ہوں اور وہ گمراہ ہے۔ میں اس طرح سے نماز پڑھتا ہوں، دوسرا اس سے مختلف پڑھ رہا ہے، اس کی نماز غلط ہے۔ میرے یہ خیالات ہیں، میرے یہ افکار ہیں اور اس کی فکر اس سے کچھ مختلف ہے، وہ گمراہ ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ طرح طرح کی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کو فاسق قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر دین کی سمجھ ہو ان کے اندر تو پھر ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر اختلاف کی وجہ سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا ہے، ہر اختلاف کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، ہر اختلاف اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کا اختلاف قرار دے دیا جائے، حق و باطل کا مسئلہ بنا لیا جائے۔ یہ کب ہوگا، یہ اعتدال کب ہوگا؟ جبکہ دین کی سمجھ پیدا ہوگی۔ تو دین کی سمجھ بہت ضروری ہے، اور دین کی سمجھ وہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ وابستگی کے نتیجے میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا شعور عطا فرمائے، اور دین پر عمل کرنے کا سچا جذبہ عطا فرمائے، اور ہم کو راہ اعتدال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔